دوستو مشرقی یورپ اپنی تاریخ اور قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ بہت سے مختلف ثقافتوں کے گروہوں کا اس علاقے پر اپنا اثر و رسوخ رہا، جن میں قدیم یونانی، عثمانی اور سوویت شامل ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس علاقے کی تاریخ جنگوں اور خونخوار پراسرار جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ مشرقی یورپ کی مشہور ترین ویران اور پراسرار جگہ پریپیت ہے، ایک ایسا شہر جسے سوویت یونین کے زمانے میں بسایا گیا تھا، مگر مشہور زمانہ چرنوبل نیوکلیئر حادثے کی وجہ سے یہاں کے 50,000 شہریوں کو اس شہر کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ مگر یہ دنیا کے اس حصے میں موجود بہت سے خوفناک مقامات میں سے ایک ہے۔ تو دوستو آئیے مشرقی یورپ کی سب سے ڈراؤنی اور پراسرار جگہوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوفتانا پینیٹنشری، رومانیہ۔ دوستو دوفتانا پینیٹنشری کو شروعات میں رومانین گاؤں دوفتانا کے قریب ہی موجود کان کے ورکروں کے لیے بطور ہاؤسنگ کمپلیکس بنایا گیا تھا، مگر 1921 میں رومانین بادشاہ نے اسے کمیونسٹ لوگوں کے لیے جیل میں منتقل کر دیا۔ اس جیل کے 8 ونگز اور 308 سیلز تھے۔ اس جیل کا مشہور ترین قیدی رومانیہ کی کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکرٹری نیکولائے کوکسوس تھا۔ ان سیاسی مجرموں کو ان کی کمیونسٹ نظریات سے دور کرنے کے لیے سخت تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ 1947 میں رومانیہ میں کمیونسٹ حکومت آنے کے بعد اس جیل کو بند کر کے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے بعد 1989 میں دوفتانوں کو اس کے اچھے کے لیے خالی کر دیا گیا، اور اب یہاں لوہے کی سلاخوں اور خستہ حال دیواروں کی بھول بھلیاں ہیں۔ بزلوتزا مونومنٹ، بلغاریہ۔ دوستو اس کے باوجود کہ روس سوویت دور کی باقیات سے بھرا پڑا ہے، سب سے زیادہ غیر معمولی اور خوفناک سوویت ریلک بلغاریہ میں موجود ہے، جسے بزلوتزا مونومنٹ کہا جاتا ہے۔ بلغاریہ کی کمیونسٹ تاریخ کی خوشی میں 1984 میں اس مونومنٹ کو بنایا گیا تھا۔ اس بہت بڑے کنکریٹ کے چیمبر کو دیکھ کر UFO کی یاد آتی ہے، مگر یہ چیمبر اندر سے کارل مارکس اور ولادیمیر لینن کی بہت بڑی اور پیچیدہ پچکاری سے سجا ہوا ہے، جنہیں 20 لاکھ ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ 1989 میں جیسا کہ تمام سوویت سپر سٹرکچرز کے ساتھ ہوتا آیا ہے، بزلوتزا کو بھی مکمل طور پر خالی کرنا پڑا، جس کے بعد اس کے موزائکس گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور کانچ کی بہت بڑی سیلنگ بھی ٹوٹ چکی ہے۔ سردیوں میں تو اس کے چیمبر میں برف پڑ جاتی ہے۔ مقامی چور اس جگہ پر موجود تمام قیمتی چیزوں جیسا کہ کوپر وغیرہ کو لوٹ کر نکل گئے۔ اس کے لال تارے کو ٹورسٹ نے تباہ کر دیا، یہ سوچ کر کہ یہ اصلی سوویت سکوں روبی سے بنا ہوا ہے۔ شاید یہ سوویت یونین کی چھوڑی ہوئی کسی بھی وراثت کے ساتھ اتنا برا کبھی نہ ہوا ہوگا۔ ڈکسا آئی لینڈ، کروئیشیا۔ دوستو کروئیشیا کے اس خوبصورت شہر ڈبروونیک کے ساحل کے قریب یہ جزیرہ موجود ہے۔ یہاں پر ایک خانقاہ جسے 1231 میں بنایا گیا تھا، ایک پرانے قلعے کی باقیات، ایک ولا اور ایک چھوٹا سا لائٹ ہاؤس موجود ہے۔ یہ جزیرہ برائے فروخت ہے، اور وہ بھی صرف $2 ملین کی قیمت میں۔ مگر جو چیز حیران کرنے والی ہے وہ یہ کہ ڈکسا پچھلی 2 دہائیوں سے مارکیٹ میں موجود ہے، مگر ابھی تک اسے کوئی بھی خریدار نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈکسا جزیرے کی تاریخ خونخوار ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ممکنہ خریدار اسے خریدنے کی پہل نہیں کر رہا۔ 1944 میں ورلڈ وار 2 کے دوران ڈبروونیک کو سوویت یونین کی کمیونسٹ فوج نے جرمن قبضے سے آزاد کروا دیا، جس کے بعد جرمن قیدیوں کو پکڑ کر ڈکسا جزیرے پر لے جایا گیا۔ ان قیدیوں میں بہت سے پادری اور شہر کا نیا میئر بھی شامل تھا، جنہیں بنا کسی ٹرائل کے فائرنگ سکواڈ کے ذریعے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس واقعے کے 60 سال بعد 2 بڑی اجتماعی قبروں کو ڈکسا جزیرے پر سے دریافت کیا گیا، اور یہی خوفناک خبر کسی بھی خریدار کو اس جزیرے کو خریدنے سے روکتی ہے۔ ڈیولز تھروٹ کیو، بلغاریہ۔ دوستو بلغاریہ میں موجود اس ڈیول تھروٹ کیو کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اورفیس، جو ایک قدیم میوزیشین تھا اور قدیم یونانی مذہب میں اسے ایک پیغمبر بھی مانا جاتا تھا، وہ اسی راستے سے انڈر ورلڈ میں داخل ہوا تھا تاکہ وہ اپنی مردہ بیوی یوریڈائس کو بچا سکے۔ یہ غار بلغاریہ کی روڈوپ پہاڑیوں میں موجود ہے۔ اس غار کا نام اس چیز کو دیکھتے ہوئے پڑا کہ اس غار کا داخلی راستہ شیطان کے چہرے کی طرح لگتا ہے۔
करीब ही मौजूद दरिया इसमें 150 फीट तक की गहराई में पानी गिराता है, जिससे एक खौफनाक आवाज़ जन्म लेती है। मजीद ये कि इसकी 300 फीट गहरी चिमनी में पानी बहता है, जो गुफा के दूसरे चैम्बर से दोबारा निकलता है। मगर सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि इस गुफा के ज़ेरे ज़मीन आज तक जो कोई भी गया वो कभी वापस नहीं आया, और इसी वजह से इस गुफा को जहन्नम का रास्ता भी कहा जाता है। वर्कुता, रशिया। दोस्तों, दुनिया वीरान शहरों से भरी पड़ी है, मगर वर्कुता जो यूरोप के सबसे शुमाल में वाक़ शहर है, एक बहुत मुख्तलिफ वीरान जगह है। वर्कुता अंटार्कटिक सर्कल के शुमाल में वाक़ है। यहाँ पर बहुत सारे टाउन्स बनाए गए थे जहाँ पर रूस की कोयले की कानों में काम करने वाले वर्कर्स रहते थे। मगर वो ख़ास चीज़ जो वर्कुता को दीगर वीरान शहरों से मुख्तलिफ बनाती है वो है इसका टेम्परेचर, जो कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, और सर्दियों में कई हफ्तों तक सूरज भी नहीं निकलता। इसके इस मौसम के बाइस इस शहर को लोगों ने सर्द ठंड में अकेला छोड़ दिया, मगर वर्कुता अपने इस ठंडे मौसम के बाइस आज भी पूरी तरह से महफूज है। विला रेबर, क्रोएशिया। दोस्तों, विला रेबर को 1930 की दिहाई में बनाया गया था, जिसके बाद वर्ल्ड वार II के दौरान क्रोएशियन डिक्टेटर अंते पावलिक के अंडर आ गया था। पावलिक हिटलर का हमायती था और इसकी हुकूमत के दौरान तकरीबन 6 लाख सर्बियंस को कत्ल कर दिया गया था। इस जालिम हुक्मरान को जाहिर है अपनी सेफ्टी का भी बहुत ख्याल था, जिसके बाद उसने विला रेबर में अंडरग्राउंड टनल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तामीर करवाया। ये सुरंगें करीबी मिलिट्री बेसिस से जा मिलती और भाग निकलने के रास्ते के तौर पर भी काम करती थीं। पावलिक के मरने के बाद विला रेबर को एक माउंटेन रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया गया, मगर 1979 में ये आग लगने के बायस काफ़ी हद तक तबाह हो गया था। अब सिर्फ यहाँ पर विला की पथरीली बुनियादें मौजूद हैं। इसकी दीवारों पर ग्राफिटी के जरिए काफ़ी परेशान कुन तस्वीरें बनाई गई हैं। ममूला फोर्ट्रेस, मोंटेनेग्रो। दोस्तों, मोंटेनेग्रो के साहिल के करीब वाक़ एक जजीरे को लस्ताविका कहा जाता है, जहाँ पर एक पुराना किला मौजूद है जिसमें काफ़ी सारे राज बंद हैं। इस किले को ममूला फोर्ट्रेस कहा जाता है, जिसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एडमिरल लजार ममूला ने 1850 की दिहाई में तामीर करवाया था। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस किले की दीवारों पर से आज तक एक भी तोप का गोला नहीं चलाया गया, और ना ही इस किले पर कभी हमला हुआ है। वर्ल्ड वार I के दौरान ऑस्ट्रो हंगेरियन इस किले को बतौर जेल इस्तेमाल करते रहे, जबकि वर्ल्ड वार II में इसको इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी ने कंसंट्रेशन कैंप में तब्दील करवा दिया, जहां पर तकरीबन 2000 कैदी मौजूद थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें अजियत देकर मार पीट कर भूखा रखा जाता। तकरीबन 130 कैदी ममूला में जान की बाजी हार बैठे, जिनकी नस्लें आज भी इस जजीरे पर अपने आबाओ अजदाद की याद में आती हैं। तो दोस्तों, ये थी मशरकी यूरोप में वाक़ चंद पुरअसरार जगह। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे सबसे पहले। शुक्रिया।